تو آج ہم قرآن پر ایمان نور ہدایت سے ایک اقتباس لے رہے ہیں۔ یہ کتاب قرآن کی ایک تفسیر ہے اور ہم خاص طور پر سورۃ البقرہ کی آیت 41 پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ اس آیت میں کئی اہم باتیں ہیں۔ ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، پچھلی کتابوں سے اس کا کیا رشتہ بنتا ہے، اور وہ دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کی بات نہ ماننے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ آیت بڑے اچھے انداز سے ایمان، پچھلی کتابوں کی تصدیق اور پھر ہماری اپنی ذمہ داری، ان سب کو جوڑتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیسے۔ آیت شروع ہوتی ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاكُمْ، یعنی اور مان لو جو میں نے اتارا ہے، یعنی قرآن، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، مطلب تورات وغیرہ۔ یہ تصدیق کرنے والا ہونا مصدقا لما معکم، اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے کم سے کم دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن ان باتوں کی تصدیق کر رہا ہے جو تورات انجیل میں پہلے سے تھیں، جیسے توحید ہے، نبیوں کا آنا ہے، اچھے کاموں کا حکم ہے۔ اچھا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن خود گواہ ہے کہ وہ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی ہی طرف سے تھیں، تو اگر کوئی پچھلی کتاب کو سچے دل سے مانتا ہے تو اسے پھر قرآن کو بھی ماننا چاہیے۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ تو یہ نہیں کہ بس ایک نئی کتاب آ گئی، بلکہ یہ تو پچھلی سچائیوں کو بھی پکا کر رہی ہے۔ لیکن فوراً بعد ایک طرح کی وارننگ آتی ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ یہ پہلے انکار کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ مطلب لٹرلی پہلا بندہ؟ نہیں، تفسیر کہتی ہے کہ یہ گنتی والا پہلا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی بھی کئی تشریحات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اے اہل کتاب جن کے پاس پہلے سے کتابیں تھیں، تم لوگ نہ بنو جو سب سے پہلے انکار کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ بھئی قرآن تو تمہاری کتابوں کی باتوں کو سچا کہہ رہا ہے، تو اگر تم قرآن کا انکار کرتے ہو تو یہ تو ایک طرح سے اپنی ہی کتاب کا انکار ہو گیا، گویا اپنی ہی کتاب کے پہلے منکر نہ بنو۔ اوہ، یہ تو کافی گہری بات ہے، اپنی ہی کتاب کا انکار۔ جی، اور ایک اور بہت اہم پہلو ہے اولیت ذاتی کا، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم انکار کرو اور تمہیں دیکھ کر دوسرے بھی انکار کرنے لگیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو علم والے ہیں، لیڈرز ہیں، ان کا انکار صرف ان تک نہیں رہتا نا، وہ دوسروں پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ تو بڑی ذمہ داری والی بات ہوئی، خاص کر علم والوں کے لیے۔ اچھا، تو انکار کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آیت میں آگے اشارہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ حاصل کرو۔ بالکل، یہ ایک ممکنہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کوئی جان بوجھ کر سچائی سے منہ کیوں پھیر سکتا ہے۔ تھوڑی قیمت سے مراد ہے دنیا کا کوئی بھی فائدہ، پیسہ ہو، پوزیشن ہو، عزت ہو۔ اچھا۔ تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے شان نزول کے طور پر کہ مدینہ میں کچھ یہودی علماء تھے، انہیں اپنی قوم سے تحفے، پیسے، عزت ملتی تھی۔ جی۔ انہیں ڈر لگا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں تو یہ سب فائدے بند ہو جائیں گے، تو اس لالچ میں آ کر انہوں نے حق بات چھپا دی یا انکار کر دیا۔ اور قرآن ان سب دنیاوی چیزوں کو تھوڑی قیمت کہہ رہا ہے آخرت کے سامنے۔ جی ہاں، دنیا کا کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو، اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں، آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ اصول یہی ہے کہ دین کو دنیا کے لیے نہیں بیچنا۔ اور آیت کے آخر میں حکم ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے ڈرو۔ یہاں تقوی کا لفظ آیا ہے، پہلے رہبت یعنی خوف کا ذکر تھا عوام کے لیے، اس میں کوئی فرق ہے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تفسیر میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی سورت کی پچھلی آیت 40 میں عام لوگوں کو فرہبونی کہا گیا تھا، یعنی مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو۔ لیکن یہاں جہاں بات اہل علم کی ہو رہی ہے وہاں فتقونہ کہا، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی اور رہبت میں کیا فرق ہوا؟ تقوی میں صرف ڈر نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی عظمت کا احساس، اس سے محبت اور جان بوجھ کر شعوری طور پر اس کی نافرمانی سے بچنا شامل ہے۔ یہ ایک زیادہ اونچا درجہ ہے جو علم رکھنے والوں سے زیادہ امید کی جاتی ہے۔ سمجھ گیا، یعنی علم کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ گئی اور اللہ سے تعلق کی نوعیت بھی گہری ہونی چاہیے۔
زبردست۔ تو خلاصہ کریں تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی کتابیں ایک تسلسل میں ہیں۔ سچا ایمان کیا ہے، علم کے ساتھ کتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے، اور دنیا کے لالچ میں پڑنے کے بجائے صرف اللہ کا ڈر اور محبت دل میں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ یہ آیت ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ علم ہونا، رہنمائی کی پوزیشن میں ہونا، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ سچ جاننا ایک بات ہے، اور اسے ماننا اور پھر اسے بتانا، اس پر عمل کرنا، یہ بالکل الگ اور زیادہ اہم بات ہے۔ اور یہیں پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب علم رکھنے والے لوگ، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی، اپنے ذاتی فائدے یا کسی ڈر کی وجہ سے سچ بات کو چھپاتے ہیں یا اسے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، تو اس کا اثر صرف ان کی ذات تک نہیں رہتا، وہ پورے معاشرے میں غلط فہمی اور بعض اوقات گمراہی پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جب معلومات ہر طرف سے آ رہی ہیں، سچائی پر قائم رہنے کی یہ ذمہ داری کتنی اہم ہو جاتی ہے۔